اصغر پیارے اس جنگل میں سوتے ہو، اصغر پیارے اس جنگل میں سوتے ہو کہ نگری کے دیس سدھارے کس جنگل میں سوتے ہو، زہرا جی کے راج دلارے کس جنگل میں سوتے ہو، ماں کب سے کھڑی ہے راہ نہارے کس جنگل میں سوتے ہو، زہرا جی کے راج دلارے کس جنگل میں سوتے ہو، کہتی تھیں بانو اصغر پیارے کس جنگل میں سوتے ہو، نعرہ سلوات۔ جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی
کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ نعرہ صلوات۔ اب نہ قاسم میرا باقی ہے، نہ اکبر باقی، اب نہ قاسم میرا باقی ہے، نہ اکبر باقی، بھانجے اور بھتیجے ہیں، ناصغر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے، نہ لشکر باقی، آج علمدار سلامت ہے، نہ لشکر باقی، ہائے میں نے جو کچھ تیرے درگاہ سے پایا
خوش ہو کہ لگایا مولا، اب نہ قاسم میرا. فاتحہ. جب زور تک حسین بہاتا کو رو ہو چکے، جب زور تک حسین بہاتا کو رو ہو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو ہو چکے، ایک دوپہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو ہو چکے، جب زور تک حسین قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، قاسم کو رو چکے، علی اکبر کو رو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو ہو چکے، تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو ہو چکے، جب زور تک حسین سیدانیوں نے رو کے کہا شور شین سے، سیدانیوں نے رو کے کہا شور شین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے، جب زور تک حسین. حضرات، مجلس کا آغاز سوز خوانی سے ہو چکا ہے. آپ کے علم میں ہے سوز خوانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب شہنشاہ صاحب اور جناب سنی بھائی، اور ہم درمیان ابھی قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات. بس 4 مصرع پیش کر کے 2 سے 3 شاعر ان کو آواز دینی، پھر قبلہ آپ کے درمیان ہوں گے کہ یزیدی فوج کو گستاخ فطرت کی سزا دیتی، یزیدی فوج کو گستاخ فطرت کی سزا دیتی،
جری کی تیغ کی چنگاریاں دریا جلا دیتی، یزیدی فوج کو گستاخ فطرت کی سزا دیتی، جری کی تیغ کی چنگاریاں دریا جلا دیتی، تو خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر مشکیزے کے بدلے سکینہ غیظ میں عباس کو تلوار لا دیتی، خدا جانے کہ کیا ہوتا اگر مشکیزے کے بدلے سکینہ غیظ میں عباس کو تلوار لا دیتی۔ آئیے حضرات انہی مثلوں کے سائے میں آواز دلاؤں جناب شکی حیدر صاحب کی بارگاہ میں، وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ اوپر کوئی اس کو حضرات جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا تو ہر وطن والا اپنے وطن ضرور جاتا ہے، تو وطن کے حوالے سے چاند مصرے سماعت فرمائیں کہ میں کہیں رہوں محرم میں گاؤں جاتا ہوں، کہ میں کہیں رہوں محرم میں گاؤں جاتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، کہ میں کہیں رہوں محرم میں گاؤں جاتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں میں غم بے وطن مناتا ہوں، وطن میں میں غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، کہ جہاں نے چھین لی مجھ سے یہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ عزاداری۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات یہ جناب شکی حیدر صاحب تھے جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، کہ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، لیلا کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے، کہ جس کی کوئی مثال نہیں وہ مثال ہے، لیلا کے لگتے دل میں نبی کا جمال ہے، تو کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، کرب و بلا تو ہو گئی 1400 سال کی، اکبر کی عمر آج بھی 18 سال ہے، تو قربان کر کے حق پہ بھرا گر حسین نے، قبضے میں کر لی مرضی داور حسین نے، تو کرب و بلا میں ایک نظر دیکھ لو خلیل، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے، کرب و بلا میں ایک نظر دیکھ لو خلیل، کعبے بنا دیے ہیں 72 حسین نے۔ آئیے حضرات انہی مثلوں کی روشنی میں آواز بناؤں جناب ذکی صاحب کو، وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں، نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ پوری ہوئی علی کی دعائے نماز شب، پوری ہوئی علی کی دعائے نماز شب، وہ معجزہ ہوا جو دوبارہ نہیں ہوا، وہ معجزہ ہوا جو دوبارہ نہیں ہوا، اور خود خاندان شیر خدا میں بھی آج تک عباس دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا، عباس دوسرا۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ دو تین شعر اور سماعت فرمائیں گے۔ وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، وفاؤں کا وہاں موسم نہیں ہے، وفا
परचम नहीं है, अली का बुग़्ज़ है नासूर ऐसा, अली का बुग़्ज़ है नासूर ऐसा कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है, कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है। हबीब बिने मज़ाहिर कह रहे हैं, हबीब बिने मज़ाहिर कह रहे हैं, कमर तो कम है जज्बा कम नहीं है, कमर तो कम है जज्बा। नारे सलवात। हज़रात गुजारिश की जाती है जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो आएँ और बारगाह मौला में खिराजे की तरफ फरमाएं। नारे सलवात। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए। अब ज़िक्र अली सुन के वो ऐसा खामोश है जैसे कि उनका बाप मरा हो गदीर में। नारे सलवार। न मोहब्बत न मवद्दत न वेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम से दौलत मांगी, नहीं तलवार चलाने की अदा मांगी है, नहीं कर्रार न जर्रार न खैबर में अलम, नहीं आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी न सही मांगा न शबे हिजरत जा, न बिस्तर ने खालिक की रज़ा मांगी है, न रसूल माँ की हुकूमत न ताकत मांगी, नहीं तलवार चलाने की अदा मांगी है। तो उम्र भर जिसने भी ना मांगा खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। नारे सलवात। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, उस दिन से करबला के बहुत भाव पड़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए, जब से हुसैन उस पे तेरे पाँव पड़ गए। ज़िक्र अली सुन के जो चेहरे उतर गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। नारे सलवात। नेज़े पे भी एक साथ नजर आए 72, नेज़े पे भी एक साथ नजर आए 72, शब्बीर के लश्कर को बिखरते नहीं देखा, शब्बीर के लश्कर को बिखरते नहीं देखा। हंस के अली वालों को सूली पे हमेशा, हंस के अली वालों को सूली पे हमेशा, चढ़ते हुए देखा उतरते नहीं देखा, चढ़ते हुए देखा उतरते नहीं देखा। चेहरे पे चमक और तेरे माथे पे रुमाल, चेहरे पे चमक और तेरे माथे पे रुमाल, इतना तो रसूलों को संवरते नहीं देखा, इतना तो रसूलों को संवरते नहीं देखा। ये मौजज़ा है मातम ज़ंजीर, अब तक इससे गलतदारों को मरते नहीं देखा। नारे सलवात। हज़रात बड़े ही अच्छे अशार आपकी बारगाह में पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद साहब। इन्हीं की बारगाह में 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाअत फरमाइएगा कि बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से। देखेंगे तीसरा चौथा मिसरा कि बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला। कि बोला दिले रबाब ये फौजे यजीद से, कह दो यजीद नहर से अब आए करबला। लश्कर में अब तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए कर। लश्कर में अब तो अकबर व अब्बास भी नहीं, लश्कर में अब तो अकबर व अब्बास भी नहीं, असगर से जीत जाए तो ले जाए करबला। तो हक हक है किसी तरह दबाया नहीं जाता, हक हक है किसी तरह दबाया नहीं जाता, सूरज को अंधेरों से छुपाया नहीं जाता। हक हक है किसी तरह दबाया नहीं जाता, सूरज को अंधेरों से छुपाया नहीं जाता।
تو زہرا تیرے دشمن سے یوں ہی کرتے ہیں نفرت, قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا. زہرا تیرے دشمن سے یوں ہی کرتے ہیں نفرت, قاتل سے کبھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا. آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں آواز دلاؤں جناب شعیب صاحب کو دعائیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں. حضرات مومنین السلام علیکم. بآواز بلند نعرہ صلوات. فرش مجلس کا بچھایا ہے زمین پر رکھ دو, فرش مجلس کا بچھایا ہے زمین پر رکھ دو, آسمان لائے ہو لے آؤ یہیں پر رکھ دو. فرش مجلس کا بچھایا ہے زمین پر رکھ دو, آسمان لائے ہو لے آؤ یہیں پر رکھ دو. تعزیہ رکھا ہے سرور کا عزا خانے میں, اپنی جنت کو بنزوان وہیں پر رکھ دو. آواز بلند نعرہ صلوات. کبھی نہ تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا, تیر و تبر نہ تیغ نہ تلوار سے لڑنا, زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. تیر و تبر تیغ نہ تلوار سے لڑنا, زینب نے سکھایا ہمیں گفتار سے لڑنا. دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے, ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. دریا سے چلا شیر تو شامی یہ پکارے, ہو موت کی چاہت تو علمدار سے لڑنا. بچپن میں سبق مرحوما نے یہ دیا تھا, ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. بچپن میں سبق مرحوما نے یہ دیا تھا, ہرگز نہ کبھی حیدر کرار سے لڑنا. تو 1400 برس بعد بھی کہتا ہے ستمگر, مشکل ہے بہت شے کے عزادار سے لڑنا. بآواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ حیدری, بآواز بلند نعرہ صلوات. اے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے, اے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے, بغض علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے. اے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے, بغض علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے. کسب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے, عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے. کسب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے, عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے. تو نیندے اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی, وہ ذوالفقار آج بھی پیاسی ہے خون کی. آواز بلند نعرہ صلوات. حضرات بہت ہی عمدہ اشعار آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہے تھے جناب شعیب صاحب. یہیں سے 4 مصرے سماعت فرمائیں گے کہ سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا, سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا, زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. کہ سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا, زمانہ لاکھ بھی چاہے, زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں. تو منت مانگ منت کر دعائیں مانگ لے, لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. تو قدم بڑھاؤ تو کار ثواب کی خاطر, دیکھیں گے بلا پیچھے, کہ قدم بڑھاؤ تو کار ثواب کی خاطر, دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے. قدم بڑھاؤ تو کار ثواب کی خاطر, دلوں سے دور یہ بغض و عناد کر لیں گے. تو تبرہ قاتل زہرا پہ ساتھ آ کے کرو, سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے. تبرہ قاتل زہرا پہ ساتھ آ کے کرو, سقیفہ چھوڑ دو ہم اتحاد کر لیں گے. تو دیں گے شبیر یہ مرکز سے صدا باد ظہور, دیں گے شبیر یہ مرکز سے صدا باد ظہور, دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس. کہ دیں گے شبیر یہ مرکز سے صدا باد ظہور, دل میں جو جنگ کے ارماں ہیں نکالو عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے, آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس. لڑنے قائم سے چلے آئے ہیں ہندا زادے, آج ہم کہتے ہیں تلوار اٹھا لو عباس. آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں آواز دے رہا ہوں جناب فرحان صلی اللہ کو وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ صلوات. کہ ہر دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی, ہر دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی, ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی. کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے, کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے,
ही न पड़ती। कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्न अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। हजरात ये थे जनाब फरहान सल्लम जो बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे कि जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है, जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है, इमाम वक्त की एक फ़ौज को तैयार करना है। जो गहरी नींद सोए हैं उन्हें बेदार करना है, इमाम वक्त की एक फ़ौज को तैयार करना है। तो अजब ये इम्तिहान इश्क है मौला की गैबत में, हमें को सब्र करना है, हमें को वार करना है। अजब ये इम्तिहान इश्क है मौला की गैबत में, हमें को सब्र करना है, हमें को वार करना है। तो बड़े ही शौक से वो जानिबे दरिया चला जाए, जिसे भी मौत का ए शामियों दीदार करना है। बड़े ही शौक से वो जानिबे दरिया चला जाए, जिसे भी मौत का ए शामियों दीदार करना है। तो अगर हो मर्द की औलाद तो बढ़कर यही कह दो, मुझे अब्बास का खैचा हुआ खत पार करना है। अगर हो मर्द की औलाद तो बढ़कर यही कह दो, मुझे अब्बास का खैचा हुआ खत पार करना है। आइए हज़रात बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आवाज़ दी जा रही है खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना आरिफ हुसैन रिजवी साहब किबला की बारगाह में। वो आए और बारगाह मौला में खिराज की इज्जत पेश फरमाएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अर्रसूलिल मुमज्जद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद दारि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। इन्ना ख़लक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ गुज़ारिश है मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम हबीब हैदर इब्न समी हसन की रूह को शाद। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सूरह दहर की इब्तिदाई आयत हैं जिसमें अल्लाह ने ऐलान किया हल अता अलल इंसान हीन मिनद दारि लम यकुन शय्यन मज़कूरा। एक वक्त इंसान के लिए ऐसा भी था जब न उसे कोई जानता था न पहचानता था और वो काबिल ज़िक्र भी नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। फिर हमने इंसानों को मिले जुले नुत्फ़े से पैदा किया। नब्तली है, हम उसे आज़माना चाहते थे, उसका इम्तिहान लेना चाहते थे। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, लिहाजा उसे देखने के लिए आँख और सुनने के लिए कान अता किए। इन्ना हदैनाहु सबील, फिर हमने इंसानों की हिदायत कर दी सीधे रास्ते की तरफ, और हिदायत करने के बाद उन्हें आज़ाद छोड़ दिया। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब चाहे तो शुक्रान नेमत करके हमारे शाकिर बंदों में शामिल हो जाएं या कुफरान नेमत करके हमारे काफिर बंदों में शामिल हो जाएं। आए मुबारका रिज़ल्ट में 2-4 बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है क्योंकि अल्लाह ने इस आय मुबारका में 1-2 बातों पर इशारा किया है। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ने कहा कि एक वक्त था जब इंसान काबिल ज़िक्र नहीं था।
یہ نہیں کہا کہ انسان کا وجود نہیں تھا، انسان کہیں موجود ہی نہیں تھا، یعنی حقیقت انسان سے انکار نہیں آیت میں، بلکہ کہا گیا کہ انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا، انسان تھا مگر کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، انسان تھا مگر اسے یاد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے حقیقت وجود سے انکار نہیں کیا کہ انسان موجود ہی نہیں تھا، بلکہ تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب تھا تو قابل ذکر ہونا چاہیے، جب قابل ذکر نہیں تھا تو وجود میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کی نزاکت کیا ہے، اس نے وجود سے انکار نہیں کیا، اس نے کہا کہ انسان موجود تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ دیکھیں دوسرے لوگوں کو بات سمجھانا شاید تھوڑا مشکل ہو، مگر اپنی قوم کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، یاد کرنے کے قابل نہیں تھا، بیان کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر وجود تھا۔ اس کی سب سے آسان دلیل آپ مجلسوں میں سنا کرتے ہیں، مولا کائنات کی تلوار کا کمال کیا تھا؟ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ ذوالفقار کا کمال کیا تھا؟ کہ 40 نسلیں یا 70 نسلیں دیکھ کر چلتی تھی۔ اگر سامنے والے کی 40 یا 70 نسلوں میں کوئی ایک بھی مومن آنے والا ہوتا تو ذوالفقار اس سے قتل نہیں کرتی۔ سوال یہ کہ جو نسل ابھی سامنے آئی نہیں تو تلوار نے دیکھا کیا؟ جو نسل سامنے تھی نہیں، تلوار نے دیکھا کیا؟ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ تلوار کا کمال تھا یا اس ہاتھ کا کمال تھا جس ہاتھ سے تلوار چلتی تھی۔ اب چاہے ہاتھ کا کمال مانیے یا ذوالفقار کا کمال مانیے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی۔ تو جو نسلیں 40 نسلوں کے بعد آئے گی، 70 نسل کے بعد آئے گی، اسے اس نے دیکھا۔ یہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وجود کہیں موجود ہے، انسان کی حقیقت کہیں پر پائی جا رہی تھی۔ اب یہ اور بات کہ منظر عام پر نہیں آئی، لہٰذا قرآن نے حقیقت وجود سے انکار نہیں کیا کہ انسان تھا مگر قابل ذکر نہیں تھا۔ تو ہم نے پہلا احسان انسان پر یہ کیا کہ اسے لائق ذکر بنایا، یاد کرنے کے قابل بنایا۔ کس طریقے سے؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے کیا؟ ملے جلے نطفے سے۔ سب حقیقت جانتے ہیں کہ انسان کی وجود، انسان کی پیدائش ایک نطفہ نجس سے ہوئی، سب جانتے ہیں۔ سوال یہ پروردگار، ہم سب جانتے ہیں کائنات کو تو نے پیدا کیا، انسان کو تو نے پیدا کیا، اگر صرف اتنا اعلان کر دیتا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، بات ختم تھی، واضح ہو جاتی۔ یہ الگ سے اس جملے کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ نجس سے۔ پروردگار اگر اس جملے کو نہ بڑھاتا تب بھی تیری خالقیت قائم رہتی، تجھے خالق مانا جاتا تو ہمارا رب مانا جاتا۔ صرف اتنا کہہ دیتا کہ ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے تو ہماری حیثیت بھی باقی رہتی، ہماری حقیقت بھی باقی رہتی، ہمارا وقار بھی باقی رہتا۔ لیکن جہاں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وہاں یہ بھی اعلان کیا کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تمام تر مخلوقات میں سب سے پہلے جو مخلوق نافرمان اور سرکش بنتی ہے اس کا نام ہے انسان۔ آدم، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، دریا، ہوا، پانی، جتنی بھی چیزیں آپ لے لیجیے، ساری مخلوقات کے درمیان سب سے جلدی اگر کوئی مخلوق نافرمان اور سرکش بنتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ انسان۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہمیشہ انسان ہی نے بغاوت کی ہے خدا کے خلاف، کسی جانور نے نہیں کی۔ نمرود، فرعون، حامان، شداد، پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اگر کسی نے خدا کے مقابل میں خدا بننے کی کوشش کی تو وہ ایک انسان تھا، خدا کے مقابل میں بغاوت کی تو ایک انسان تھا، سرکش اور نافرمان بنا وہ انسان تھا۔ تو میں نے کہا اللہ کی تمام تر مخلوقات کے درمیان سب سے نافرمان اور سرکش مخلوق کا نام کیا ہے؟ انسان۔ تو سوال کیا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفہ نجس سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ اگر یہ نہ بیان کرتا تو ہمارا وقار کچھ اور بڑھ جاتا۔ اب علماء کہتے ہیں اس کے جواب میں، کہتے ہیں اللہ نے بیان کیوں کیا انسان کی حقیقت کو، انسان کے وجود کی حقیقت کو؟ کیا اس لیے میں نے بتایا نا کہ انسان سب سے جلدی سرکش بنتا ہے، نافرمان بنتا ہے۔ کہ اللہ نے اس کے وجود کی حقیقت کو اس لیے بیان کیا ہے کہ کبھی اگر انسان اللہ کے مقابل میں سر غرور بلند کرنا چاہے تو اپنی حقیقت کی طرف نگاہ کر لے۔ انسان کے اندر
तकब्बुर और गुरूर उसी वक्त पैदा होता है जब अपनी हकीकत को भूल जाता है। जब जब इंसान अपनी हकीकत को भूलेगा तब तक अल्लाह के मुकाबिल में सरकश और नाफरमान बनता जाएगा। अब एक मिसाल की बात बहुत आसानी से वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने जो परिंदे बनाए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत परिंदे, सबसे खूबसूरत परिंदे की मिसाल दी जाती है मोर की। आप सुनते हैं नहीं, जब वो पर खोलता है और नाचता है कितना हसीन और खूबसूरत लगता है, सब आप जानते हैं। सबसे खूबसूरत मोर है, सब खूबसूरती, और पूरे इसके ऊपर खुतबा नहीं बलागा में है कि नहीं। लेकिन पूरे मोर की खूबसूरती कब खत्म हो जाती है? आप सुनते हैं कि मोर अपने पर फैलाए हुए है, नाच रहा है, खुशी में है, मगन है, और सबको ये मंजर अच्छा लग रहा है, मगर उस खुशी के आलम में जब उसकी निगाह पैरों की तरफ पड़ती है तो सारा हुस्न चकनाचूर हो जाता है, सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है कि नहीं यार? समझा? सवाल ये है कि जो खुदा इतना बड़ा खूबसूरत परिंदा बना सकता था तो क्या वो पैरों को खूबसूरत नहीं बना सकता? जो अल्लाह इतना खूबसूरत परिंदा बना सकता था तो क्या वो पैरों को खूबसूरत नहीं बना सकता था? क्या उसके अंदर ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं, इख्तियार नहीं? जो मुसलमानों के नहीं, अल्लाह के अंदर कुव्वत थी, ताकत थी, सलाहियत थी। तो सवाल ये पैदा था, जब अल्लाह सारे वजूद के साथ पैर को भी खूबसूरत बना सकता था तो क्यों सारा जिस्म खूबसूरत बनाया मगर पैर को बदसूरत बना दिया? कहते उसकी वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ने मोर को पूरा हुस्न दिया, मगर जब वो हुस्न पर इतराने लगता है, खूबसूरती पर इतराने लगता है, तो अल्लाह ने एक कमजोर जगह ऐसी रख दी है कि जब वो हकीकत की तरफ मुतवज्जे होता है हुस्न चकनाचूर हो जाता है। ये इसीलिए रखा है नक्श, ये कमी इसीलिए रखी है कि जब मोर अपने हुस्न पर इतराने लगे, खूबसूरती पर इतराने लगे, तो उसकी निगाह जब अपने कदमों में पड़ेगी तो उसका हुस्न चकनाचूर हो जाएगी, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, उसे अपने एहसास बुजुर्गी खत्म हो जाएगा। बस यही मरहला इंसान का है। इंसान को पैदा तो सबसे खूबसूरत किया है, बनाया सबसे हसीन है, बनाया सबसे खूबसूरत है, मगर हकीकत वजूद का ऐलान इसलिए कर दिया कि अगर कल तो हमारे सामने हमारे इख्तियारात पाने के बाद हमारे सामने सर उठाना चाहोगे, अपने वजूद पर निगाह कर लेना, आए थे तो नजिस बनकर जा रहे हो तो नजिस बनकर। एक सलावत और मोहम्मद व आल मोहम्मद। यानी जब इंसान अल्लाह के मुकाबिल में सरे गुरूर उठाना चाहे, अपनी हकीकत की तरफ देख ले, अपनी हकीकत की तरफ मुतवज्जे हो जाएगा तो फिर न गुरूर रहेगा, न घमंड रहेगा, न तकब्बुर रहेगा। ये सलवारी मोहम्मद वाले। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने जहाँ इंसान की खिलकत का ऐलान किया वहाँ उसकी हकीकत का भी ऐलान किया कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारे वजूद किसके ऊपर टिका हुआ है। इस चीज़ को मैंने कहा कि जब इंसान के दिल से या अपनी हकीकत को जब इंसान भूल जाता है तभी वो खुदा के सामने सर गुरूर बुलंद करता है। और आप ये जानते हैं कि इज़्ज़त खुदा के सामने सर झुकाने में है, खुदा के मुकाबिल सर उठाने में नहीं। कि सब इज़्ज़त चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं माशरे और समाज में इंसान इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे। कि अल्लाह ने क्या कहा कि हमारे बारगाह से अगर इज़्ज़त चाहते हो तो मेरी बारगाह में सर झुकाना सीखो। जो सर मेरी बारगाह में झुक जाता है उसे कहीं झुकने नहीं देते। तो इंसान को तय करना है कि उसे अल्लाह की बारगाह से इज़्ज़त लेना है या बंदों की बारगाह से इज़्ज़त लेना है। और बात आगे दर्द करते हैं। देखिए मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने इज़्ज़त कहाँ रखी? सर झुकाने में। इसीलिए आप देखें कि सारी इबादतों की मेराज का नाम है नमाज, और नमाज की मेराज का नाम है सजदा। हम जानते हैं सजदा की जगह थे इंसान जब इंतहाई तरीन पस्ती में पहुंच जाता है, सबसे नीची मंजिल में जब पहुंचता है उसे कहते हैं सजदा। ज़मीन तक पहुंच गया इंसान। जब इंसान सजदे में जाता है, ज़मीन में सर रखता है तो क्या पढ़ता है? सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे, अली परवरदिगार की बुलंदी का तज़किरा करता है। अली के माने बुलंद, आला ने बहुत सबसे ज़्यादा बुलंद है कि नहीं जानते। जब इंसान सजदे बोले सबसे पस्त मकाम और जगह पर पहुंचा तो खुदा ने क्या ऐलान करवाया? अपनी बुलंदी का, अपनी बुजुर्गी का, अपनी बड़ाई का। परवरदिगार जी अपनी बुलंदी और बुजुर्गी का ऐलान करा रहा है तो बेहतर ये है कि उस वक्त ऐलान करा जब इंसान बुलंद हो,
جب انسان سیدھا کھڑا ہو، میں کہتا پروردگار کہ جب تُو نے نیت کر کے ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو سر آسمان کی طرف اٹھاؤ اور کہو کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. سمجھ میں آتا ہے کہ انسان بلند ہے، تیری بلندی کا اعلان کر رہا ہے. انسان کھڑا ہے، تیری عظمت کا اعلان کر رہا ہے. لیکن نہیں، اللہ نے نہ قیام میں کرایا نہ رکوع میں کہا، بلکہ سجدے میں جا کے اعلان کروایا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اپنی بلندی کا اعلان سجدے میں کرایا. یعنی انسان ظاہری اعتبار سے سب سے پست منزل میں پہنچا، سب سے نیچی منزل میں پہنچا، تب کہا کہ آپ ہماری بلندی کا اعلان کرو. کیوں؟ پروردگار نے کہا ہم نے تم کو سب سے نیچی منزل میں پہنچایا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس بلندی تک پہنچا سکے جہاں تمہارا خیال و تصور بھی نہیں جاتا. جہاں تمہارا خیال تصور، ہم اس بلندی تک لے جانا چاہتے ہیں. اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بلندی سر جھکانے میں ہے، بلندی سر اٹھانے میں نہیں. اور جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے اسے ہم کہیں جھکنے نہیں دے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لیجیے. بھائی حسین ابن علی نے سر کہاں کٹوایا؟ سجدے میں کٹوایا. اللہ کا وعدہ کیا؟ جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتا اسے کہ جھکنے نہیں دے. نتیجہ کیا ہوا کہ جو قاتل تھا، جو نیزے پر حسین ابن علی کے سر لے کر چل رہا تھا، وہ بھی اپنے سر سے اونچا حسین کے سر رکھے ہوئے تھا، اپنے قد سے بلند حسین کے سر رکھے ہوئے تھا. اللہ نے کہا اب میرے وعدے کو پہچانو. میں نے کہا جو سر میری بارگاہ میں جھک جاتا ہے میں اسے جھکنے نہیں دوں گا. وہ قاتل لے کر چلے، ظالم لے کر چلے، لعین لے کر چلے، مگر وہ اپنے قد سے بلند سر رکھ کر بتلائے گا کہ ظاہری اعتبار سے ہم نے سر کو جدا تو کر دیا ہے مگر سر کو جھکا نہیں سکے. یہ حقیقت ہے. پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا کیا اور آزادی دی، مسلسل آزادی. جیسی چاہو زندگی گزارو، جیسا چاہو عمل انجام دو، جو چاہو تم کرتے. دنیا میں تو مکمل اختیار اور آزادی. لیکن یاد رکھو ہم نے تمہیں ساری نعمتیں دی، سارے اختیارات سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم نے بتلا دیا ہے تم شاکر بھی بن سکتے ہو، تم کافر بھی بن سکتے ہو. تو ہمارے شاکر بندوں میں بھی شامل ہو سکتے ہو، ہمارے کافر بندوں میں بھی شامل ہو. اور نتیجہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکران نعمت کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور کفران نعمت کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو، تو ہمارا عذاب بہت سخت اور شدید ہے. لیکن نعمتیں بھی نہیں ملیں گی اور عذاب کے مستحق بھی انسان بن جائے گا. شکر کا عدم مرحلہ. اور آپ یاد رکھیے مل جانے پر شکر کرنا بہت آسان ہے، چھن جانے پر شکر کرنا بہت مشکل ہے. دنیا میں آپ کو وہ لوگ تو مل جائیں گے جو ملنے کے بعد شکر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ایسے بہت کم افراد ملیں گے جو چھن جانے پر شکر پروردگار کریں. اور تاریخ کربلا اگر آپ دیکھیں تو اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ کربلا نے یہ بتلایا کہ ساری دنیا ملنے پر شکر ادا کرتی ہے، تنہا کربلا وہ منزل ہے جہاں چھننے پر شکر پروردگار. یہ کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے. اچھا وجہ کیا ہے کہ چھن جانے کے بعد شکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، غم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسے اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں. جب تک ہم اپنا سمجھ بیٹھیں گے تو چھننے پر افسوس بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، شکوہ بھی ہوگا، شکایت بھی ہوگی. لیکن جب تک ہم یہ سمجھتے نہیں یہ تو اللہ کی امانت تھی، جب تک اس نے چاہا میرے پاس رہی، جب اس نے چاہا اپنے پاس واپس بلا لیا. جس دن یہ یقین پیدا ہو جائے گا نہ شکوہ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ شکایت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے دیکھیں تاریخ سے مثال عرض کریں. جناب ایوب کا نام سب نے سنا. صبر میں جناب ایوب کی مثال دی جاتی ہے. کربلا سے پہلے تک جو مثال دی جاتی تھی صبر کس کی؟ جناب ایوب کی مثال. اب ایک تاریخ 2 جملے میں عرض کریں. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ایوب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غلام نے آ کے خبر دی کہ وہ مکان جس میں آپ کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکے اور اولادیں تھیں، اس مکان کی چھت گر گئی اور ساری اولادیں آپ کی مر گئیں. جناب ایوب نے کوئی ریئیکشن نہیں کیا، کوئی جو ہے وہ اظہار افسوس یا اظہار ملال اور غم نہیں کیا. کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا غلام آیا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کے جتنے بھی جانور تھے، بھیڑ بکری اونٹ جو بھی تھا، وہ سب کسی نے اغوا کر لیا، لے کر چلا گیا. پھر جناب ایوب کی پیشانی پر شکن نہیں آئی. کچھ دیر کے بعد ایک تیسرا غلام آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ کے جتنے بھی کھیت کھلیان تھے، فصلیں تیار تھی، اس میں آگ لگ گئی، سارا کھیت کھلیان جل کر رہا تھا. ایوب نے سنا پھر بھی کچھ اثر اور اثرات چہرے پر نمودار نہیں ہوئے. 3 خبریں دی گئی مسلسل. پہلی خبر کہ جس مکان میں آپ کے جوان بیٹے اور اولادیں تھیں وہ مکان گر گیا، اولادیں مر گئیں. جو جانور تھے وہ اغوا کر لیے گئے، جو فصل تھی، جو کھیت تھے وہ سب جل کر راکھ ہو گئے. تو جب تینوں نے خبر دی اور کوئی
असर नहीं देखा, रिएक्शन नहीं देखा, कोई रद्द अमल नहीं देखा। तो एक ने सवाल किया, नबी अल्लाह आपको इतनी अजीम खबरें सुनाई गई, इतनी मुसीबत की खबरें सुनाई गई, मगर जो है वो आपने गम का इजहार नहीं किया, आप जो है वो गमगीन नहीं हुए। तो एक मरतबा जनाब अय्यूब ने जुमला इरशाद फरमाया, कहा मैं गमज़दा क्यों हूँ, मैं क्यों गमगीन हूँ? क्या क्यों? कहा कि मैं गमज़दा इसलिए नहीं हूँ कि जिसका था उसने वापस ले लिया। मैं गमगीन क्यों नहीं हूँ, गमज़दा क्यों नहीं? कैसे जिसका था उसने वापस ले लिया। कहते आप परेशान क्यों नहीं हुए, मुस्तरिब क्यों नहीं हुए? क्या मैं मुस्तरिब और परेशान इसलिए नहीं हूँ कि जो खुदा आज लेने पर कादिर है वो दोबारा देने पर भी कादिर है। मैं परेशान क्यों नहीं हुआ, जो खुदा आज लेने पर कादिर है वो दोबारा देने पर भी कादिर हो, जिसे ये एतबार न हो कि खुदा सिर्फ ले सकता है दोबारा दे नहीं सकता, वो परेशान हो। अय्यूब ने फरमाया नहीं। और उसके बाद एक आखिरी जुमला सिलसिले का तारीख लिखा है कि जनाब अय्यूब ने बहुत सब्र किया हर मंजिल पर। एक बता तो सौदा आई और आने के बाद ये कहती है कि या नबी अल्लाह आज मैं बाजार से आ रही थी, बाहर से आ रही थी, तो लोगों में गुफ्तगू चल रही थी कि माज़अल्लाह आपने नबूवत को झूठा दावा किया, आप नबी है ही नहीं, गलत दावा किया, आप नबी है ही नहीं। तो जनाब अय्यूब ने ये जुमला जो है वो टूट गया, सब जगह पर सब्र किया, बर्दाश्त, अब सब्र टूट गया। खुदा की बारगाह में हाथ उठा दे, परवरदिगारा मैंने हर मंजिल पर सब्र किया, तूने औलाद ली मैंने सब्र किया, जानवर चले गए मैंने सब्र किया, खेत खलियान जल गए सब्र किया, मगर अब ये हमारे ऊपर झूठी तोहमत लगा रहे हैं कि जो है वो मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ, मैं झूठा दावा किया। जैसे ही जनाब अय्यूब ने जुमला कहा कि परवरदिगारा मैंने हर जगह सब्र किया मगर अब सब्र नहीं होता, तो मैं जनाब जिब्राइल हुक्म खुदा जनाब अय्यूब से मुखातब हुआ, अय्यूब ये बताओ जिस सब्र का तुम हवाला दे रहे हो, जिस सब्र का तुम हवाला दे रहे हो कि बेटे के मरने पर सब्र किया, जानवर को छीनने पर सब्र किया, खेत खलियान जलने पर सब्र किया, जिस सब्र का हवाला तुम दे रहे हो ये बताओ ये सब्र तुमने खुद किया या इस सब्र की तौफीक भी अल्लाह ने तुम्हें अता की? जिस सब्र का तुम हवाला दे रहे हो ये सब्र तुम्हारा कमाल था या अल्लाह ने इस सब्र की कुव्वत दी थी? जब अय्यूब ने जुमला सुना फौरन समझ गया हम किस गलती की तरफ है, एक बार फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा परवरदिगार तू सच कह रहा है, हम सब्र नहीं कर सकते थे अगर तुम हमें सब्र की तौफीक न देता। यानी जनाब अय्यूब के अमल ने दो चीजें बयान कर दी कि मुसीबत पर सब्र करना ये भी तौफीक परवरदिगार है, नेमत पर शुक्र करना ये भी तौफीक परवरदिगार है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। न सब्र करना हमारा अंदर कमाल है न शुक्र करना कमाल है, दोनों की तौफीक परवरदिगार देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इंसान को नेकी अंजाम देने का मौका मिला किसी भी सूरत में, नमाज रोज़ा किसी भी, कोई नेकी अगर इंसान को अंजाम देने का मौका मिला और उसने अंजाम दे दिया तो कभी ये ना सोचे कि मेरा कमाल था, कभी ना सोचे कि आज हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आज नेकी की कदम उठते ही उसी वक्त है जब अल्लाह की तौफीक आपके अंदर शामिल होती है। इसलिए आप दुआ में पढ़े, मासूम ने दुआ की अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अता, आप सुनते हैं नमाज़ों के बाद, और अगर हमें इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, मासूम कह रहा है अल्लाह की बारगाह हमें इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमा, है कि नहीं? तो ये कहना इमाम का ये दलील है कि बग़ैर तौफ़ीक़ परवरदिगार के इंसान के अंदर कोई कमाल नहीं आ सकता। हम अपने जहन का कमाल समझे, अपनी फरासत का, ज़हानत का और जिस्म का कमाल समझे, ये एक शैतानी वसवसा है, इसके पीछे हकीकत कुछ नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब इंसान तो कोई नेकी करने का मौका मिल जाए, नेकी करे, नमाज की सूरत में हो, रोज़े की सूरत में हो, मजलिस हो, कोई भी सूरत हो, इबादत की कोई भी सूरत हो, कोई भी रुख हो, अगर इंसान इबादत अंजाम दे दे तो उसके बाद शुक्र परवरदिगार करना चाहिए। इसीलिए एक जुमला में अर्ज़ करता हूँ, देखिए नेकी करना बहुत आसान है, नेकी को खुदा के लिए करना बहुत मुश्किल है। समाज और माशरे में सैकड़ों लोग मिल जाएंगे नेकियां करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, मगर हर आदमी नेकी को खुदा के लिए नहीं कर पाता, ये बड़ा सख्त मंजर है। अगर नेकी के साथ साथ खुदा भी नियत में शामिल हो जाए तो उसी नेकी को मेराज मिला करती है। लेकिन जिस नेकी में खुदा शामिल ना हो, जिस अमल में खुदा का तसव्वुर ना हो, वो दुनिया की निगाहों में तो बहुत बड़ा अमल बन सकता है, खुदा की निगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं। ज़्यादा इंसान जहाँ नेकी करने की कोशिश करे, अच्छाई अंजाम देने की कोशिश करे, कार्य खैर अंजाम देने की कोशिश करे, तो ये भी कोशिश करता रहे कि ये खुदा के लिए कर रहा है।
اگر آپ نے عمل خدا کے لیے کیا ہے تو اللہ کبھی آپ کے عمل کو ضائع اور برباد ہونے نہیں دے گا، اور اگر عمل ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے تو پھر اللہ سے اجر و ثواب کی توقع رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو پھر اللہ سے توقع کیا رکھنا، یہ ہے ہی نہیں، ممکن نہیں۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کا کل کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، تو اللہ انسان کی زندگی کا کل کمال یہ ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کی بارگاہ کے لیے وقف کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں وقف کرنے کا مطلب نہیں کہ انسان 24 گھنٹہ مسجد میں رہے، 24 گھنٹہ مجلسوں میں رہے، 24 گھنٹہ نمازوں میں رہے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے اور ایک دل کا ذکر ہوتا ہے۔ زبان کا ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ ذکر ہو رہا ہے، اس میں تو چھوٹ ممکن ہے، آپ مصلی پر بیٹھے تسبیح پڑھی، مصلی سے ہٹ کے تسبیح نہ پڑھیے، لیکن جو دل کا ذکر ہے اس سے کسی بھی لمحہ انسان کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ دل کے ذکر کا مطلب کیا ہے؟ انسان زندگی کا جو بھی عمل کرے دل میں تصور پروردگار رہنا چاہیے، خیال پروردگار رہنا چاہیے۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے گا، انسان کے قدم غلط راستے کی طرف اسی وقت بڑھتے ہیں جب 2 لمحوں کے لیے ذہن سے خدا نکل جاتا ہے، لیکن جیسے ہی خدا واپس ذہن میں آتا ہے انسان کے اندر توفیق توبہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ توبہ کی توفیق پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ چند لمحوں کے لیے تصور پروردگار نکل گیا تھا، مگر جب دوبارہ آیا تو اس نے آپ کے نفس کو ملامت کیا، اپنے احساس دلایا کہ تم نے غلط کیا تھا۔ لہٰذا اگر انسان ہر عمل میں، ہر کام میں خدا کو رکھے گا تو پھر یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے، خدا سے قربت کی دلیل ہے انسان کو طے کرنا۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ انسان خدا کے ذکر سے کسی وقت غافل نہیں رہتا، نماز ہو، مجلس ہو، بازار ہو، گھر ہو، کسی مرحلہ، جس عمل میں خدا کو شامل کر لیا جائے گا اسی کا نام عبادت ہے، اور جس عمل میں خدا کو شامل نہیں کیا جائے گا وہ عبادت نہیں۔ کوئی سبب جانتے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک بات عرض کرنا ہے، انہوں نے کیا تھا کہ تمام عبادتوں کی معراج کا نام ہے نماز۔ آپ دیکھیں کہ نماز 24 گھنٹے میں کتنی رکعت واجب ہے؟ 17 رکعت، سب جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ پروردگار اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز ادا کرے تو بہتر یہ ہوتا کہ انسان کو آزادی دے دیتا کہ دیکھو تمہیں 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز پڑھنی ہے، تمہیں اگر صبح فرصت ملے تو صبح 17 رکعت پڑھ لو، دوپہر میں فرصت ملے تو دوپہر میں پڑھ لو، اگر رات میں فرصت ملے تو رات میں پڑھ لو۔ اگر پروردگار یہ کر دیتا تو کتنا آسان ہو جاتا۔ آج جو ایک بڑا طبقہ نمازوں سے محروم ہو جاتا ہے بہانے کر کے کہ آفس پڑھ گیا اور تھک گئے تھے اور سو گئے تھے، ٹائم نہیں ملا، اگر پروردگار یہ آزادی دیتا تو کتنا آسان ہو جاتا۔ جس کو جب فرصت ملتی، جس کو صبح فرصت ملتی وہ صبح 17 رکعت پڑھ لیتا، دوپہر میں فرصت ملتی 17 رکعت پڑھ لیتا، رات میں فرصت ملتی 17 رکعت پڑھ لیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پروردگار تجھے 17 رکعت چاہیے تھی تو اسے تینوں وقتوں میں کیوں بانٹا؟ 2 صبح رکھ دی، 8 ظہر رکھ دی، اور جو ہے وہ 7 جو مغرب میں رکھ دی آپ نے، کیوں؟ بھائی اگر مقصد یہ تھا کہ 17 رکعت نماز ادا ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ آزادی دیتا، ہمیں جب وقت ملتا تب پڑھ لیتے۔ اس اعتبار سے کوئی بندہ تیرا نافرمان نہ بنتا، ہر بندہ نماز کو ادا کر لیتا اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے، مگر کیوں تو نے آزادی نہیں دی؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ چاہتا تو انسان کو آزادی دے سکتا تھا کہ صبح وقت ملے صبح پڑھ لو، دوپہر میں وقت ملے دوپہر میں پڑھ لو، شام میں وقت ملے شام میں پڑھ لو۔ علماء کہتے ہیں کیوں؟ پروردگار نے اجازت نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ جسے صبح فرصت ملے وہ صبح 17 رکعت پڑھ لے تو وہ انسان جو صبح پڑھ لیتا وہ دوپہر میں خدا کی یاد سے فراموش ہو جاتا، وہ رات میں خدا کی ذکر سے فراموش ہو جاتا۔ اگر اللہ دن میں اجازت دیتا تو صبح خدا یاد نہ رہتا، شام میں خدا یاد نہ رہتا، اگر اللہ شام میں اجازت دے دیتا تو صبح اور ظہر میں یاد نہ رہتا۔ لہذا اللہ نے اس نماز کو تینوں وقتوں میں بانٹ کر بتلایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلے تو مجھے یاد کرو، کاروبار میں جاؤ تو مجھے یاد کرو، بستر پر جاؤ تو مجھے یاد کرو، یعنی سوتے جاگتے خدا یاد رہنا چاہیے، ذہنوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے کیوں تینوں وقت میں رکھا؟ کہ پروردگار جانتا ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنا
कुफरान नेमत करता है कि अगर इसे आज़ादी दे देंगे तो खुद से मेरी बारगाह में आने वाला नहीं है। वरना आप देख लीजिए मुस्तहब्बी अमाल, मुस्तहब्बी नमाजें, मुस्तहब्बी ज़ियारतें कितने लोग पढ़ते हैं। जहाँ अल्लाह ने आज़ादी दी कितने लोग आते हैं। तो अल्लाह जानता है कि इंसान कितना बड़ा नाफरमान नाशुक्रा बंदा है, लिहाजा उसने वक्तों को तायीन किया कि अगर हम आज़ादी दे देंगे तो खुद से तो नहीं आएगा। लिहाजा वक्त को ऐसे मुअय्यन किया कि 24 घंटे की हर साथ में इंसान को खुदा भी याद आता रहे और अल्लाह की बारगाह में इंसान खड़ा भी होता रहे। अब आना के लिए जुमला अर्ज़ करते हैं, इसीलिए हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, कोई भी इबादत करें, हर चीज़ में नियत क्या करते हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह। मगरिब की नमाज़ 3 रकात पढ़ता हूँ मैं, क़ुर्बतन इलल्लाह। सुबह की नमाज़ पढ़ता हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह। ये तरीक़ा किसने बताया? मासूमीन ने बताया। सवाल ये परवरदिगार हर नमाज में खड़े होते हैं, आखिर में कहलवाता क्या? क़ुर्बतन इलल्लाह, यानी अल्लाह से करीब होने के लिए, अल्लाह से नज़दीक होने के लिए। परवरदिगार सुबह के जब हम तेरे मुसल्ले पर आए थे उस वक्त कहला लेता क़ुर्बतन इलल्लाह, पूरे दिन के लिए काफ़ी हो जाता। या ज़ोहर में आए थे फिर कहलवाता क़ुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से करीब होने के लिए, अल्लाह से नज़दीक होने के लिए काफ़ी था। लेकिन तूने कहा जब मेरी बारगाह में आओ, जब मेरी बारगाह में आओ, हर इबादत से पहले नीयत में ये ऐलान करो कि खुदा हम ये इबादत इसलिए कर रहे हैं कि तुझसे नज़दीक होना चाहते हैं, तुझसे करीब होना चाहते हैं, क़ुर्बतन इलल्लाह करना चाहते हैं। परवरदिगार क्यों हर नमाज में कहला? कहा देखो हमने हर नमाज में कहलवाया ज़रूर है, मगर हर नमाज के दरमियान 2, 4, 6 घंटे का फासला रखा। सुबह की नमाज में बुलाया, कहा क़ुर्बतन इलल्लाह, फिर 5, 7 घंटे का फासला। ज़ोहर में बुलाया, फिर कहा क़ुर्बतन इलल्लाह, फिर 5, 7 घंटे का फासला। इशा में कहलवाया, फिर सुबह के लिए 10 घंटे का फासला। परवरदिगार एक बार कहलवा लेता और तूने हर बार कहलवाया और हर बार के दरमियान 2, 4, 6 घंटे का फासला रखा। सुबह जाओ, ज़ोहर में आओ तो फिर कहो, ज़ोहर तो जाओ तो मगरिब में आओ फिर कहो, मगरिब से जाओ सुबह आओ फिर कहो। क्यों? कहा परवरदिगार ये चाहता है, ये चाहता है कि तुम जब सुबह मेरी बारगाह में आकर कह रहे हो कि हम ये 2 रकात इसलिए पढ़ रहे हैं कि तुझसे करीब होना चाहते हैं, तुझसे नज़दीक होना चाहते हैं। परवरदिगार ने ठीक तुमने ऐलान कर दिया, लफ्ज़ों में कह दिया कि मुझसे करीब होना चाहते हो, अब तुम्हें मुसल्ला इबादत से वापस भेज के 2, 4, 6 घंटे का मोहलत दे रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं जो वादा मेरी बारगाह से करके गए हो वो ज़बानी दावा था, जो वादा मेरी बारगाह से करके सुबह के वादा मेरी बारगाह से करके जा रहे हो तो खुदा हम नमाज तेरे कुर्बत के लिए पढ़ रहे हैं, नज़दीक आने के लिए पढ़ रहे हैं, करीब आने के लिए पढ़ रहे हैं। हमने 2, 4, 6 घंटे तुमको आज़ाद छोड़ा। हम ये देखना चाहते हैं सुबह जो वादा किया था वो ज़बानी वादा था या तुमने अमल भी कोई ऐसा किया जो हमसे नज़दीक करे। और अगर 2, 4, 6 घंटे भूल गए हो तो दोबारा ज़ोहर में बुला के तुम्हें याद दिलाएंगे कि जब सुबह ये वादा करके गए थे, सुबह से मगरिब तक फिर छोड़ेंगे, फिर 2, 4 घंटे के दरमियान देखेंगे क्या वो तुमने कितनी कोशिश की। अल्लाह ने हर नमाज में, हर वक्त में इंसान से कहलवाया और कहलवाने के बाद 2, 4 घंटे की मोहलत इसीलिए दी कि हम ये देखना चाहते हैं कि सिर्फ ज़बान तक मौजूद हो या अमल भी करना चाहते हो। अगर तुम्हारा दावा ज़बानी रहा तो नमाज में मुसल्ले तक मौजूद रहेगी, आसमान पर जाने वाली नहीं। अगर दावा सिर्फ ज़बानी था तो नमाज भी तुम्हारे मुसल्ले तक रह जाएगी, अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने वाली नहीं है। लेकिन मुसल्ले से हटने के बाद तुमने भी कुछ कोशिश की, कोई ऐसा अमल अंजाम दिया या हमारी रज़ा का ख्याल किया, हमारी मर्ज़ी का ख्याल किया, करीब आने का तुमने कोशिश की है, तो याद रखो ये नमाज मुसल्ले तक महदूद नहीं रहेगी। बस मुसल्ले से उठ कर तुम्हें नमाज की मेराज मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, कमाल मिलेगा। आपने समझा कि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, मासूमीन ने जो तरीक़ा इबादत सिखाया है, अगर हम उस तरीक़ा इबादत पर गौर कर ले तो हमारी सारी इबादतें मेराज बन जाएंगी। हमारी इबादतों को मेराज क्यों नहीं मिल रहा है, कमाल क्यों नहीं मिला है? इसलिए कि हम सिर्फ रस्म इबादत अदा कर रहे हैं, हक़ की इबादत अदा नहीं कर रहे। जब तक हम इबादतों को रस्मों में ढालते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जिस दिन हक़ की इबादत अदा करेंगे उस दिन इंसान के अंदर कमाल पैदा होगा। इसलिए मैंने भी जुमला कहा दरमियान में कि अगर परवरदिगार तौफीक न दे तो इंसान के अंदर वो कमाल पैदा नहीं हो सकता। इंसान को तौफीक की दुआ करना चाहिए परवरदिगार की बारगाह में। इसलिए आप देखें, अब एक जुमला करना चाहते हैं। देखिए हमारी कमज़ोरी ये है या हमारा मिजाज ये है
کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ سے مانگ لیں، اور جب اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے جتنا کم ہو سکے اتنا کم دیا جائے۔ سب کا حال وہی، ہم ہو یا وہ، سب کا حال وہی ہے۔ جو اللہ سے لینے کی منزل میں آتے ہیں ساتھ سب کچھ لے لیا جائے، جو اللہ کی راہ میں دینے کی منزل میں آتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے، 20 بار سوچتے ہیں۔ یہ وجہ تصور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مال ہمارے پاس جتنی دیر تک بچا رہے گا وہ بچت کہلائے گا، اور ہم دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اسلام کا تصور غلط ہے، جو تمہارے پاس ہے وہی اصل فنا ہونے والا ہے، جو خدا کی بارگاہ میں دو گے وہی باقی رہنے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کی راہ میں دے گا وہی باقی رہے گا۔ ہمیں سمجھتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب ایک جملے میں عرض کرتے ہیں، بزرگ غفاری کے نام سب نے سنا، آپ جو ہے وہ چٹائی دے کے کام کرتے تھے، اپنا خرچ چلاتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب بزرگ جو ہے وہ 2-4-10 درہم جو بھی کماتے تھے دن بھر میں، جو 1 درہم 2 درہم جو انہیں اپنی ضرورت کے لیے تھا وہ خرچ کر لیتے تھے، اور باقی جو بچتا تھا وہ فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو ذر ہم یہ دیکھتے ہیں تم روز جو کماتے ہو سب تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہو، کبھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتے کہ وقت ضرورت کام آ گئی اسے ہم کرتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے کہا نہیں نہیں، میرے پاس ایک صندوق ہے، میں اس صندوق میں جمع کرتا ہوں۔ اب لوگ خاموش ہو گئے، لیکن تاریخ میں لکھا کہ لوگ خاموش تو ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد جب لوگوں کو معلوم کہ ابو ذر مدینے کے باہر گئے ہیں تو زمانے میں دروازوں میں تالا والا تو پڑتا نہیں تھا، لہٰذا لوگ یہ چیک کرنے کے دیکھا ابو ذر نے اب تک کتنا جمع کیا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے تو صندوق تو مل گیا، لوگوں نے کہا بھائی ہاں یہ بات تو سچی کہ صندوق ہے۔ اب کسی نے ہمت کر کے صندوق جو کھولا تو کچھ نہیں تھا، 1 درہم بھی نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں۔ خیر بند کر کے آئے، دروازہ ویسے لگا دیا۔ جب ادھر واپس آئے لوگوں نے گھیر لیا، کہا ادھر ہم تو تم کو نبی کا سچا صحابی مانتے تھے، ہم تو تمہیں سچا مانتے تھے اور تم نے اتنا صاف جھوٹ بول دیا۔ ادھر نے کہا بھائی ایسی کیا بات ہو کہ میں نے کہوں تو جھوٹ بول دیا؟ تو ہم نے جب ہم تم سے اس دن پوچھا تھا کہ جب سب خرچ کر دیتے اپنے لیے بچاتے نہیں، تو تم نے کہا تھا نہیں ہم ہمارے پاس صندوق ہو تو بچاتے ہیں، اسے محفوظ کر رہے ہیں، اس میں رکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو اس میں 1 درہم بھی نہیں تھا، 1 دینار بھی نہیں تھا، تم صاف صاف جھوٹ بول گئے۔ اب ادھر کا نہیں، جو بات میں نے اس دن کہی تھی وہی آج بھی کہہ رہا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں جمع کر رہا ہوں۔ پھر کہا بس مشکل یہ ہے کہ تم نے اس صندوق کو دیکھا جو میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، جس میں تمہیں کچھ نہیں ملا۔ میں نے اس صندوق کی بات نہیں کی تھی، میں نے اس صندوق کی بات کی جو خدا نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ میں دراصل فقیروں کو دے کر اس درہم و دینار کو خدا کے صندوق میں محفوظ کر رہا ہوں۔ دنیا جیسی بھی ہو گزر جاتی ہے، آخرت کا انتظام خود کرنا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو تاریخ میں سنا کیا ہے؟ دنیا کیسی بھی انسانی گزر جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سہارا بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن آخرت کا انتظام آپ کو خود کرنا ہے۔ اس واقعے سے کیا ہوا؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے وہی اصل میں باقی رہتا ہے، اور جو اپنے پاس رہتا ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آپ سنتے مولوی صاحب سنا ہوگا، جب انسان کوئی صدقہ نکالتا ہے، 1 روپے ہو، 10 روپے ہو، 50 روپے، 100 روپے صدقہ نکالتا ہے جو انسان، تو صدقہ پلٹ کر صاحب صدقہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تمہارا صد شکریہ کہ میں فنا ہونے والا تھا مگر تو نے مجھے خدا کی راہ میں خرچ کر کے بقا عطا کر دی۔ تو تیسرا روایت ہے، میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات درمیانے کی تو عرض کر دیا۔ میں تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا کل کمال ہے بندے پروردگار بندے، جو انسان اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے وہی سر اٹھانے کے قابل رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو آج ہم مجلس کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، یہ بھی ہمارا کمال نہیں۔ آج ہم جو سر اٹھا کر یہ قوم جی رہی ہے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سے افراد دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، ستم دیدہ ہوتے ہیں، کچھ حالات کے شکار ہوتے ہیں، وہ صاحب اللہ نے ہمیں دیا کیا جو ہم اس کا شکر ادا کریں، اللہ نے دیا کیا جو ہم نمازیں پڑھیں، اللہ نے دیا کہ جو اس کا شکر ادا کریں۔ میں کہتا ہوں اگر انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی کوئی نعمت نہیں دکھائی دیتی شکر ادا کرنے کے لیے، تو خالی اتنا سوچ لے
کہ اللہ نے آپ کو سماج اور معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا موقع عطا کر دیا، اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے؟ اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے؟ آج سماج اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت چاہیے؟ ورنہ اگر اللہ انسان کو ذلیل کر دے تو کائنات مل کے بھی اسے عزت نہیں دے پائے۔ آج جو ہم اور آپ عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے۔ صرف اس کرم کا انسان زندگی پر شکریہ ادا کرے تب بھی حق کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیں، یہ انسان شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے، شیطانی خیالوں میں آ جاتا ہے، ظاہری پریشانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ ظاہری پریشانی تو مومن کا لازمہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس انسان پر مصیبت نہ آئے اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ جس کے 40 دن گزر جائیں اور کوئی مصیبت نہ آئے اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے، حدیث میں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے افراد معاشرے اور سماج میں ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہم سے کوئی ناراض نہیں، کوئی ہم سے ناراض نہیں، کوئی ہم سے غصہ نہیں۔ آپ یاد رکھیے، سب راضی ہو جائے ممکن ہی نہیں، اور نہ انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ سب کو راضی کرنا۔ اب میں روک کے جملہ پہلے عرض کروں، دیکھیے ایک کو راضی کرنا آسان ہے کہ 100 کو راضی کرنا آسان ہے؟ جب ایک کو راضی کرنا آسان ہے تو انسان 100 کی فکر میں کیوں رہتا ہے؟ اس ایک کو راضی کر لے، کائنات خود راضی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اکیلا راضی نہ ہوا، کائنات راضی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ میں جو بات کی عرض کرتے ہیں، میں نے کہا کہ بعض افراد کہتے ہیں صاحب ہم سے سب راضی ہیں، سب خوش ہیں، یہ ممکن نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر کسی سے سب راضی اور خوش ہوں تو منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل بتا دوں، 2 جملے میں سامنے دلیل یہ بتائیے، کیا اماموں سے زیادہ علم میرے پاس ہے؟ اماموں سے زیادہ تقویٰ ہمارے پاس ہے؟ اماموں سے زیادہ کمالات ہمارے پاس ہیں؟ تو جب وہ نبی اور امام سب کو راضی نہ کر سکے، جب نبی اور امام سب کو راضی نہ کر سکے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت سب کو راضی کرنے کی؟ لہذا انسان سب کو راضی کرنے کے لیے پریشان نہ رہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس انسان کی مخالفت ہوتی ہے یقیناً وہ کمال کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ مخالفت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے، مخالفت اس کی نہیں ہوتی جو پستی کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی مخالفت ہو رہی ہے تو قطعاً یہ نہ سوچے، یہ نہ گھبرائے کہ کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ نہ مانے تو کیا ہوں گے۔ نہیں، اگر آپ نے اللہ کو نظروں میں رکھا ہوا ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ساری دنیا آپ کے ساتھ خدا ناراض ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک کو راضی کرنا آسان ہے، کوشش یہ ہونا خدا کو انسان راضی کرے، جس سے خدا راضی ہو گیا اس سے سب۔ اسی لیے آپ دعائے عرفہ میں مولا حسین کا جملہ سنتے ہیں، میں آخری مرحلے کی طرف آ رہا ہوں۔ دعائے عرفہ کا جملہ ہے کہ ماذا وجد من فقدک، پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ ہم کا ایک جملہ ہے مگر پوری حقیقت، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا۔ پوری تاریخ کربلا اسی جملے کا پس منظر ہے کہ نہیں؟ تو حسین کے بعد ان کے اصحاب کے بعد خدا تھا، سب کچھ ملا انہیں۔ یزید کے بعد سب کچھ تھا مگر خدا نہیں تھا، نتیجہ کیا ہو؟ مطلب آخری بات سلسلے کی طرف تو مسائل لیں گے۔ آپ دیکھیں، میں نے دیکھا کہ انسان کی کوشش یہ ہونا چاہیے اپنے ہر عمل کو خدا کو شامل کرنا۔ نماز، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، بالخصوص نماز، ہماری نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ شروع تو خدا کے لیے ہوتی ہے مگر نمازیں ختم ہو جاتی کہ خدا خیر تصور میں نہیں آتا، خدا یاد نہیں آتا، حالانکہ عبادت کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ اب ایک سوال اور یہیں سے آخری بات اور ربط مسائل میں، دیکھیے آپ سب سنتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو مختلف لوگ آپ کے پاس آئے مشورہ دینے کے لیے۔ ان مشورہ دینے والے، میں آخری بات ہے توجہ دیتا ہوں، ان مشورہ دینے والوں میں ایک مشورہ دینے والے تھے ابن عباس، سب جانتے ہیں۔ ابن عباس مولا حسین کے پاس آئے تھے اور آنے کے بعد کہا مولا دیکھیے یہاں نہ جائیے، وہاں نہ جائیے، یہ آپ کے لیے جگہ صحیح نہیں، وہاں کے لیے جگہ صحیح نہیں ہے، وہاں کہنے میں جاؤں گا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بچوں کو نہ لے جائیے، اچھا ٹھیک ہے بچوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو بیویوں کو نہ لے جائیے۔ ساری باتیں نہیں مجلس صاحب سنتے، توجہ جاتا ہوں۔ جب مولا
मदीने से निकल रहे हैं करबला के लिए। इब्न अब्बास कितने बड़े साहबी आप जानते हैं, जिनको मौलाना बिस्मिल्लाह की तफसीर के लिए बिठाला था, अपनी रात खत्म हो गई थी और तफसीर खत्म नहीं हो पाई थी। आप सुनते कितने जलील क़द्र साहबी थे। लेकिन जब मौला मदीने से निकल रहे हैं तो इब्न अब्बास आकर क्या कहते हैं, मशवरा देते हैं, यहाँ ना जाइए, वहाँ ना जाइए, इन्हें ना ले जाइए, उन्हें ना ले जाइए। कोई तारीख में ये नहीं मिलता है कि इब्न अब्बास ने यह भी कहा कि मौला अच्छा अगर आप जा रहे तो मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, वो तारीख में है कि इब्न अब्बास ने सारे मशवरे तो दिए मगर ये नहीं कहा एक बार भी कि मौला चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो क्या आपको चलना चाहिए था, आप तो घर वाले थे। अच्छा, उससे बड़ा मसला ये है कि इब्न अब्बास ने तो नहीं कहा, लेकिन मौला ने भी पलट कर इब्न अब्बास से नहीं कहा कि तुम मशवरा दे रहे हो बगैर मशवरे कि तुम मेरे साथ चलो। दोनों तारीख है आपके सामने। न इब्न अब्बास ने खुद कहा कि मौला मैं चलूंगा, और न मौला ने इब्न अब्बास से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। तो इब्न अब्बास मुतवज्जे नहीं था। मौला आप तो करबला के लिए फौज इकट्ठा कर रहे हैं, चाहने वाले इकट्ठा कर रहे हैं, आप कह दीजिए इब्न अब्बास कि तुम मेरे साथ चलो, और शायद मौला कहते तो इब्न अब्बास इनकार भी न कर पाते। सवाल ये कि अल्लाह इब्न अब्बास ने खुद कहा और न मौला ने उससे कहा कि चलो मेरे साथ, क्यों? उलमा ने उसका एक जवाब बताया। देखिए पहले मैं एक बात अर्ज करूँ, देखिए इमाम की असल मुराद क्या है और इमाम क्या सोच रहा है इसका दावा कोई नहीं कर सकता। ये जो जवाबात बताए जाते हैं ये उलमा की तहलील होती है तारीख के पेश मंजर, ठीक है। लिहाजा कभी ये दावा ना करिएगा, ये ना समझ जाइएगा कि यही मौला की मुराद थी, इसलिए नहीं, बल्कि यहाँ पर एक तहलील होती है, एक तज़किया होता है तारीख के एतबार से। अब उलमा ने कहा कि वजह क्या है कि मौला ने क्यों इब्न अब्बास को अपने साथ नहीं रखा, क्यों नहीं कहा इब्न अब्बास के मेरे साथ चलो। उलमा कहते उसकी वजह शायद ये है कि जंग सिफ़ीन में इब्न अब्बास मौजूद थे, और जब नमाज का वक्त हुआ और मौला ने मुसल्ला इबादत बिछाया, एक शख्स ने आकर कहा कि मौला ये कोई नमाज का वक्त है, ये कोई मुसल्ला बिछाने का वक्त है, तीरों की बारिश हो रही है, मैदान जंग गर्म है और आप नमाज के लिए खड़े हो गए। मौला ने क्या जवाब दिया, इन्नमा नुकातिलु लिइकामतिस सलात, हम तो इसी नमाज को बचाने के लिए जंग कर रहे हैं। जिस शख्स ने मौला से कहा था कि कोई नमाज का वक्त है, ये कोई मुसल्ला बिछाने का वक्त है, उसका नाम तारीख ने क्या लिखा, इब्न अब्बास। तारीख को तारीख से मिलाइए। जंग सिफ़ीन में जब मौला ने जंग के दरमियान मुसल्ला इबादत बिछाया तो इब्न अब्बास ने क्या कहा, मौला ये नमाज के वक्त मुनासिब नहीं है, ये नमाज के वक्त नहीं है, मुसल्ला इबादत बिछाने का वक्त नहीं है। इस चीज़ को हुसैन इब्न अली ने भी देखा था, इस चीज़ को हुसैन इब्न अली ने भी महसूस किया था। करबला का मैदान है, जाबू समामा सैदाबी वक्त के इमाम से कह रहे मौला ज़ोहर का वक्त हो गया, हम चाहते हैं एक नमाज और आपके साथ पढ़ लें। और लग रहा तारीख को तारीख से मिलाओ। एक वो है जो मौला को समझा रहा है कि नमाज के लिए बेहतर वक्त नहीं है, एक जाकर कह रहा मौला एक नमाज और हम आपके साथ पढ़ना चाहते हैं। हुसैन इब्न अली ने जवाब दिया कि देखो अब तुम ये चाहते हो कि मालूम करो कि क्यों हमने अपने इब्न अब्बास को अपने साथ नहीं किया, तो अब तारीख को तारीख से मिलाओ। हम ऐसे सहाबियों को नहीं चाहते जो इमाम वक्त को मशवरा दे, हम ऐसे सहाबियों को पसंद नहीं करते, हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो इमाम वक्त को मशवरा दे, जो ये बतलाए इमाम को कि कब नमाज पढ़नी चाहिए कब नहीं पढ़नी चाहिए। मौला ने कहा यही वजह है कि मैंने अपने अब्बास को नहीं लिया मगर अबू सलामा को लिया, ताकि दुनिया पहचान ले जो नमाजों का ख्याल करता है वही इमाम का मानने वाला होता है। एक सलावत मोहम्मद मैं फिक्रिया गौर करने वाली। हुसैन इब्न अली ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो इमाम वक्त को मशवरा दे कि क्या बेहतर है क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बल्कि मौला ऐसे असहाब को चाहते हैं कि जो खुद इजहार करे, खुद इजहार करे। इसीलिए आप देखें कि जितनी भी इस्लाम की जंगें हैं, बदर, उहद, खैबर, खंदक, सिफ़ीन, नहरवान, जितनी भी जंगें हैं, हर जंग में कोई न कोई मुनाफिक मिलेगा, मगर करबला की जंग में कोई मुनाफिक नहीं मिलेगा लश्कर इस्लाम की तरफ से। ये सबसे बड़ा इम्तियाज़ है। मौलाना ऐसे नहीं कहा जैसे साहबी मुझे दिए, ना मेरे नाना को दिए, ना बाबा को दिए, ना भैया को दिए।
ہمارے اور آپ کے جملات جذبات میں ہو سکتے ہیں، امام وقت کا کوئی بھی جملہ جذبات میں نہیں ہوتا، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر جنگ میں لشکر اسلام کی طرف سے لوگ گئے تو تھے، مگر اس یقین کے ساتھ نہیں جاتے کہ مرنا ہی ہے۔ تنہا کربلا کے مجاہدوں کا کمال یہ ہے، سب کو پتا ہے کہ میں مرنا ہے، بچنا نہیں۔ اس کے باوجود ہر ایک کہہ رہا پہلے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ کیا کمال ہے ایمان کا! اگر ایک رات مہلت مانگی بھی امام نے تو اس رات بھی خیموں میں عبادت پروردگار ہی ہو رہی ہے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اصحاب حسینی بتلا رہے جتنا وقت ملے اس وقت کو خدا کے لیے وقف کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا دیا آج اس سر بلند ہے۔ وہی چند جملے مسائل۔ ایک کربلا میں جو ظلم ہوا ہے تاریخ میں نہ اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ اس کے بعد ہوا۔ جملہ میں عرض کروں امام سجاد علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں تلوار سے قتل ہو جانا بہت آسان تھا، مگر ان اونٹوں کی مہار پکڑ کے چلنا جس پر ماں بہنیں بے مقنع چادر بہت سخت نہیں۔ ہم آسانی سے پڑھ دیتے ہیں، اب آسانی سے سن لیتے ہیں، مگر جس کا سایہ کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو اس کی مہار امام پکڑ کے چل رہے ہیں، اور صرف پکڑے ہوئے نہیں ہیں، بیویاں پہ مقنع چادر میں بازاروں سے گزر رہی ہیں، تم نادی آواز دے رہا تماشائیو تماشا دیکھو، یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، کیا گزر رہی ہوگی سید سجاد۔ بچن جملہ مصاحب واقع کربلا کے بعد تقریباً 35 سال امام سجاد زندہ ہے، 35 سال، مگر عالم یہ کہ جب کھانا سامنے لا کر رکھا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں، جب پانی لا کر رکھا جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں، کاش یہ کھانا میرے بابا کو مل گیا ہو، اے کاش یہ پانی میرے بھیا کو مل گیا ہو۔ سن کے جب کسی چاہنے والے نے کہا مولا آپ کب تک روئیں گے؟ فرمایا کہ یعقوب کا ایک بیٹا ان سے بچھڑا تھا، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہوئی۔ تو چاہنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث میں گریا کیسے؟ کہا شہادت میرے گھر کی میراث ہے، تو کیا ماں بہنوں کو بے مقنع چادر دیار بدیار پھیلانا کہ یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے؟ بڑا آخری جملے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام جب بھی کبھی بازار سے گزرتے تھے تو ہر قصاب امام کو دیکھ کر اپنے گوشت پر پردہ ڈال دیا کرتا ہے۔ بڑا آخری جملے ہیں مدمت تمام۔ ہر قصاب امام کو دیکھ کر گوشت پر پردہ ڈال دیا کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہر قصاب سے 2 سوال ضرور کرتے تھے۔ پہلا سوال یہ کرتے تھے بتلاؤ جب تم نے جانور کو ذبح کیا تھا تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا تھا؟ قصاب کہتا مولا ہم مسلمان ہیں، امت رسول میں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا ہے، ہم نے پہلے پانی پلایا تھا پھر جانور کو ذبح کیا تھا۔ امام دوسرا سوال کرتے بتلاؤ کہ جب تم جانور کو ذبح کر رہے تھے تو کوئی دوسرا جانور سامنے کھڑا ہو کر دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ یہ بتاؤ کہتا مولا مجھے پتہ ہے کہ قانون اسلام میں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ بس یہ سنتے تھے مولا، کربلا کو رک کر کے کہتے تھے بابا ارے آج کا مسلمان کو اتنا پتا ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، مگر اللہ نے میرا بابا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بس آخر جملہ اور احمد تمام کہتے بابا ارے آج کے مسلمان کو اتنا پتا ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، مگر ہائے رے میرا بابا جب ذبح ہو رہا تھا چلے زینبیہ پر کھڑی میری پھوپھی دیکھ رہی تھی اور کہتی بسر سعد میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین کے کانوں میں زینب کی آواز گئی، اشارہ کیا بہن ابھی بھائی زندہ ہے، خیمے سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ بہن نے بھائی کے اشارے کو سمجھا، مقتل نے خیمے کی طرف چلی، ابھی خیمے میں قدم رکھا زمین کربلا کو لرزایا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، گھبرا کے سید سجاد کا بازو ہلایا، میرے لال دیکھو یہ کیسے آثار قیامت ہے، کہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ سید سجاد نے کہا اے محمد خیمے کا پردہ تو اٹھائیں گے، اب جب پردہ اٹھا تو کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ برباب کا سر ہے، آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بوبی اماں ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا
ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مریض انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو حج و زیارات کو مشتاق ان حج و زیارات سے مشرف فرما، پروردگارہ جو مرحومین دنیا سے چلے گئے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ علماء کرام مراج اعظام اور مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، پروردگارہ ہمارے آخری مانگ ظہور متعجل فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا ماتم بال کھولے بے ردا چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا بال کھولے بے ردا چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا رہا بے قصوں کا قافلہ چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا رہا ایک رسن میں باندھ کے 12 ستاروں کے گلے ایک رسن میں باندھ کے 12 ستاروں کے گلے ظلمتوں کا سلسلہ چلتا رہا بال کھولے ردا چلتا رہا ایک تھکا ہارا مسافر کربلا سے شام تک ایک تھکا ہارا کربلا سے شام تک روز و شب چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا رہا تازیانوں کی اذیت پشت پر سہتے ہوئے پشت پر سہتے ہوئے ایک قیدی راستہ چلتا رہا بال کھولے بے ردا چلتا رہا خون بھرے پیروں میں چھالے اور زخموں سے نڈھال خون بھرے پیروں میں چھالے اور زخموں سے نڈھال رات دن مولا میرا چلتا رہا
बेरिदा चलता रहा बाल खोले बेरिदा चलता रहा बेकसों का काफिला चलता रहा